समाज के अंदर तरक्की का बाइस बनने वाली चीज ज़कात है, और इसी चीज को हमने रोका है। वजह क्या है जानते हैं आप? पहले दौर में यह हुआ करता था हुजूर इस्लाम के दौर में कि इज्तिमाई तौर पर ज़कात अदा की जाती थी। इज्तिमाई तौर पर माना यह है कि ज़कात को एक जगह जमा किया जाता था, और उस एक जगह जमा करके जहां जहां मुस्तहिकीन हैं जिम्मेदारान उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाते थे। हमारी ये सोच बन चुकी है कि ज़कात तो साहब फकीर लोग लिया करते हैं, ज़कात का माल मैं क्यों लूं? नहीं नहीं, आप ये बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो चुके हो कि आपने ये सोच लिया कि ज़कात तो साहब मैं ज़कात अपने नफ्स के साथ नहीं तो मैं बुरा कर रहा हूं। ज़कात का माल समाज के अंदर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए है। ज़कात का माल उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए है जो बुराइयां गरीबी की वजह से समाज में पैदा होती है। आज उस माल को मिडिल क्लास का तबका ना लेकर फिर क्या करता है साहब, बैंक से लोन लेंगे और उस पर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। जो काम जो मदद अल्लाह और उसके रसूल ने तुझ पर ज़कात की शक्ल में भेजी थी, उसको छोड़कर तू हराम काम बैंक से लेकर कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कैफ अशरफ। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि मौलाना साहब ने ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ अहम मालूमात आप तक पहुँचाई, आज हम इसी मौजू पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी सुनेंगे और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना रवां-दवा है, और रमज़ान के इस पाक महीने में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज़कात अदा करते हैं। ज़कात देना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, जैसा कि हर मुसलमान जानता है, और रमज़ान में ज़कात भी अदा करता है। तो ज़कात देने में मुसलमानों को ये देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग छोटी छोटी रकम को जगह जगह तकसीम कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ज़कात को सही मायनों में किस तरीके से अदा करना चाहिए। ज़कात अदा करने के लिए हमें सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे पास कितनी रकम है। रकम के हिसाब से ज़कात अदा होती है। जिस रकम पर एक साल पूरा मुकम्मल हो जाए उस रकम पर ज़कात निकाली जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़कात कितने रुपए निकलती है। ज़कात जो है 100 रुपये पे 2.5 रुपये निकाली जाती है, यानी अपनी माल का 2.5% निकालने को ज़कात कहते हैं। और उस ज़कात को देने का हक़ किसको है? ज़कात देने का हक़ उन लोगों को है जो लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, बेसहारा हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं। ऐसे लोगों को इस्लाम कहता है कि ज़कात दें। ज़कात देने के लिए ज़रूरी ये है कि जिसको ज़कात दें उसके बारे में पहले आप मालूम ये कर लें कि वो किस हालत में है और किस हालत से वो गुज़र रहा है। और सबसे पहले ये कोशिश करें कि ज़कात जब आप निकालें तो अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में ज़रूर नज़र डालें कि कौन सा हमारा दोस्त, कौन सा हमारा रिश्तेदार, कौन सा हमारा भाई है, कौन सा हमारा पड़ोसी किस मुसीबत में और किस परेशानी में मुब्तला है। उसके बाद आप अपनी ज़कात की रकम को इकट्ठा करें, और होना ये चाहिए कि ज़कात की रकम को थोड़ा थोड़ा यानी 100 रुपये 50 रुपये करके, जैसा हमारे समाज में जब फ़कीर आते हैं, मिस्कीन आते हैं, मांगने वाले रोज़ाना आते हैं, उनको भी दें, मगर उसका एक निज़ाम बनाया जाए। जैसे कि मौलाना साहब को आपने तकरीर में सुना, वो बयान कर रहे थे कि पहले के ज़माने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ज़कात थी उसको देने का मामूल ये था कि तमाम ज़कात की रकम को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था, और इकट्ठा करने के बाद देखा ये जाता था कि कौन उस ज़कात को लेने का हकदार है, कौन मजबूर है, कौन बेसहारा है, कौन परेशान है, कौन कारोबार करना चाहता है, कौन इसके लायक है कि वो लेने के बाद उसका सही इस्तेमाल करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि कौन ज़कात लेने के बाद उसका सही इस्तेमाल करेगा। अगर आप ज़कात छोटी छोटी रकमों में देते रहेंगे, 100-50 की शक्ल में देंगे, तो आपकी ज़कात देने से सामने वाले को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप छोटी छोटी रकम देंगे, वो छोटी छोटी रकम को खाएगा पिएगा और वो ख़त्म हो जानी है, तो उससे आपका ज़कात देने का हक़ अदा नहीं होगा। अगर वही ज़कात की शक्ल, वही ज़कात अगर आप बड़ी रकम बना करके इकट्ठा करके किसी ऐसे इंसान को दें जिस इंसान को ज़रूरत है, जिस इंसान को अपने कारोबार में लगाना हो, वो कारोबारी तरीके से परेशान हो, वो चाह रहा हो कारोबार करना, उसके अंदर ये ताकत है कि वो करेगा, तो ऐसे इंसान को ज़कात दें। आपका पड़ोसी अगर परेशान है, कर्ज़े में है, किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, तो ऐसे इंसान की आप मदद कर दें। अगर कोई आपका रिश्तेदार है, बुरे हालात से गुज़र रहा है, वो कारोबार करना चाह रहा है, या कोई और उसकी परेशानी है, तो उसकी मदद कर दें। 100 रुपये 50 रुपये करके आप जो अदा करते हैं उससे फ़ायदा हासिल नहीं होता है। वही अगर आप मोटी रकम से किसी की मदद कर देंगे तो उससे उसको फ़ायदा हासिल हो जाएगा। हो सकता है कि उस रकम की वजह से
اگلے سال آئندہ سال رمضانوں میں وہ اسی رقم سے وہ خود زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائے کہ وہ دوسروں کو زکوٰۃ دے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ مسلمان اسی لیے آج پریشان ہیں، اسی لیے پیچھے ہے، کیونکہ ہماری زکوٰتیں بٹ جاتی ہیں ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی رقموں میں۔ وہیں دوسرے سماج کے لوگوں کو، جیسے میں مثال کے طور پہ بتاؤں، سردار ایک قوم ہے، تو سرداروں میں کیا ہوتا ہے؟ سرداروں میں آپ دیکھیں کوئی سردار پریشان آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی سردار آپ کو بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا، الا ماشاء اللہ اگر کوئی آ گیا تو آ گیا، ویسے کوئی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، جو ان میں کمزور طبقہ ہے، جو ان میں پریشان طبقہ ہے، وہ آپس میں بات چیت کر کے ایک رقم اکٹھا کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی مدد اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی کام میں لگا دیتے ہیں کہ وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ اس طرح سے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی پورے ملک میں آپ دیکھ لیں، سردار کبھی بھی جو ہے بھیک مانگتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ اپنا کام کرتا نظر آئے گا، اپنا بزنس کرتا نظر آئے گا۔ تو یہ معاملہ انہوں نے اسلام سے لیا ہے، اور اسلام کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں، وہ ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں۔ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ اکٹھا کر کے کسی ایک کو دی، اس زکوٰۃ سے وہ کاروبار کر لیتا تھا، اس زکوٰۃ سے جو بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا وہ اس بیماری سے نکل جاتا تھا، اس طرح کی پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ تو زکوٰۃ دینے کا حق یہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن، عید سے پہلے بہت سارے فقیر، غربا، مسکین، یتیم لوگ گھر پہ آتے ہیں، لوگ 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے کی شکل میں ادا کرتے ہیں، رقم نکال کے اکٹھا کر لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ دیتے ہیں۔ یا بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ دیتے ہیں، بعد میں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسہ زکوٰۃ میں دے دیا تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت زیادہ تعداد میں مدرسوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مدرسوں میں زکوٰۃ دینا بالکل درست ہے، صحیح ہے، دے سکتے ہیں، مگر اس میں احتیاط ضروری ہے۔ کن مدرسوں کو زکوٰۃ دی جائے یہ اہم ہے۔ ان مدرسوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے جن مدرسوں میں بیرونی بچے ہیں۔ بیرونی بچے سے مراد یہ ہے کہ جس مدرسے میں باہر کے رہنے والے بچے ہوں، جو اپنا گھر، مکان، دکان چھوڑ کر کے آ کر رہ رہے ہوں اور تعلیم حاصل کر رہے ہوں، اس میں یتیم بھی ہوں، اس میں مسکین بھی ہوں، غریب بچے ہوں، ان بچوں کے لیے آپ اس مدرسے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ مدرسہ، مسجد، ان کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے کو وہ بچوں کے نام پر جاتا ہے، اس بچے کے لیے ہی زکوٰۃ جاتی ہے۔ تو یہ خیال رکھیں۔ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر 2-4 بچے بھی محلے کے رکھ کر کے لوگ زکوٰۃ ادا کرواتے ہیں، مسجد میں اپنے لیتے ہیں، مدرسوں میں لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا جو صحیح حقدار ہے اس تک زکوٰۃ پہنچانا چاہیے۔ ایک چیز اور دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ خواتین پردے کا انتظام کر کے سوشل میڈیا پہ وہ اپنے لیے زکوٰۃ کے لیے کہتی ہیں لوگوں سے کہ زکوٰۃ کی ہمیں ضرورت ہے، ہم بڑے غریب ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہماری آپ مدد فرمائیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے نا آج کل چندہ مانگا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بچے جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم بہت اہم رقم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کے لیے ہم کو کہا، اس لیے کہا کہ جو لوگ ہمارے پریشان ہیں ان لوگوں کی مدد ہو، نہ کہ جو لوگ فراڈ ہوں، جن کے جو حقدار نہ ہوں، صرف جن لوگوں نے اپنا دھندا بنا رکھا ہو، جن لوگوں کا کام ہی یہی ہے، جن لوگوں نے اپنی ذہن کو یہ بنا رکھا ہے کہ ہم رقم اکٹھا کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پھر اگلے سال، یعنی انہوں نے اپنا آپ بنا رکھا ہے کہ ہم فقیر ہی ہیں، ہم زندگی بھر یہ مانگ کر کے کھائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو دینے سے بچیں۔ خاص طور سے یہ دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ وہ واقعی میں لینے کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں۔ خاص طور سے یہ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ دار میں کون ضرورت مند ہے۔ پہلے آپ ان کا حق ادا کریں، پہلے آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ جب آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ مضبوط ہوں گے، آپ کا سماج مضبوط ہوگا۔ اور لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے، نہ کہ نمائش کرنے کے لیے، نہ کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھائی اتنے رقم اپنی لٹا رہے ہیں، ہم اتنا مال لٹا رہے ہیں، ہم اتنا صدقہ، خیرات، فطرہ دے رہے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مدد ہو، اور مدد تبھی ہوگی جب آپ حقدار تک حق کو پہنچائیں گے۔ اور محترم ناظرین، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، آج پورے عالم اسلام میں بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پر مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں خاص طور سے آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطین کے جو حالات ابھی بھی گزر رہے ہیں، وہاں بہت برے حالات ہیں، مسلمان بہت پریشان ہیں۔ اگر آپ کو زکوٰۃ دینی ہی ہے تو آپ اپنی طرف سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فلسطین کے لیے جو NGO ہو گئے، جو سنستھائیں ہیں، بہت ساری لیگل ٹیمز ہیں جو وہاں کے لیے کام کر رہی ہیں،
تو ہو سکے تو آپ ایسی تنظیموں کو ڈھونڈیں اور تنظیموں کو ڈھونڈ کر کے ان کے حوالے پیسے کریں تاکہ وہ فلسطینی مسلمانوں تک وہ پیسہ پہنچے، آپ کی فلسطینی مسلمانوں تک آپ کی زکوٰۃ پہنچے تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ اسی طرح ہندوستان میں بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پر بہت ساری پریشانیاں ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ ابھی ہردوانی کی طرف جو معاملہ پیش آئے، وہاں بہت سارے مکان توڑے گئے، وہاں مسجدوں کو شہید کیا گیا۔ اگر وہاں آپ کے کانٹیکٹ ہیں تو آپ وہاں تک اپنی زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں وہاں پہنچانے کی کوشش کریں، اور صحیح لوگوں تک، صحیح ٹیم، جو صحیح لیگل ٹیمز ہے، جو صحیح سنستھا ہیں، جو بھی ہیں، ان تک آپ پہنچیں اور بات کریں، دیکھیں جو صحیح ہو ان تک زکوٰۃ پہنچائیں کہ لوگوں تک زکوٰۃ آپ کی صحیح پہنچ سکے۔ امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس میسج کو سن کر کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کو زکوٰۃ کہاں کہاں دینی چاہیے اور کہاں کہاں وہ دے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔